ثم اتخذتم الإجر من بعده وأنتم ظالمون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اس آیت کی کل تشریح آئی تھی اور اکثر میں اس میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے جو غلط عقائد تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا اس آیت میں رد کیا ہے. ایک تو ان کا جو غلط عقیدہ یہ تھا کہ جو دوسرے ہیں وہ ہماری جگہ پہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں، یا یہ کہ جو سفارش ہے اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، یا یہ کہ کوئی معاوضہ دے دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ اپنی نجات کا سامان کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا رد کر دیا. اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہے کہ کوئی جان ہمارے گناہ اٹھا لے گی، یہ یہودیوں میں بھی عقیدہ تھا جو قربانی کے فلسفے کے نتیجے میں ان میں آیا. حالانکہ قربانی دراصل اس لیے انہیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کی قربانی کی طرف ان کی توجہ کرتا ہو. لیکن انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ اگر قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشوائے جا سکتے ہیں اور بخشے جا سکتے ہیں، تو اگر ایک جانور جو ہے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے تو پھر ایک انسان ہمارے کام کیوں نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو مختلف ہستیاں ہیں وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں گی، جیسا کہ پھر عیسائیوں کے اندر یہ عقیدہ چلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات دے کے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا دیا اور ہمیں اس طرح گناہوں سے خلاصی ہوگی اور ہمارے گناہ جو ہے وہ بخشے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جو کفارے کا عقیدہ ہے وہ میں نے کل بتایا تھا کہ بنیادی گناہ کی جو فلسفہ ہے وہ کہاں سے گناہ آیا. تو وہاں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے گناہ کیا تھا اور حضرت آدم کا گناہ نسل در نسل آگے منتقل ہوا ہے، اور اس گناہ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبیل پیدا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بن ماں پیدا ہوئے اور جو معصوم تھے ان سے گناہ تھے، اور انہوں نے پھر نسل انسانی کے گناہوں کی خاطر صلیب پہ وفات دے کے تو انسانوں کو بخشوا دیا. اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو عقیدہ ہے اس کا رد بھی کرنا ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل ہمیں دیے ہیں ان دلائل کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے عیسائی دنیا کا. اب اس میں دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی آپ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو یہ فرماتا ہے کہ فناسیہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی عزم اس نافرمانی کے نتیجے میں نہیں پایا. یعنی یہ وہ ارادہ مند نافرمانی نہیں تھی بلکہ ایک بھول چوک تھی. لیکن عیسائیت اس کو گناہ قرار دیتی ہے کہ حضرت آدم نے نعوذ باللہ گناہ کیا، اور پھر اس گناہ کی وجہ سے جو نسل انسانی ہے وہ ساری کی ساری گنہگار کر رہی تھی. تو جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نافرمانی یا عیسائیوں کے بقول یہ گناہ ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی جیسے کہتے ہیں نا اردو میں نائم حاضر کر دیا کہ آؤ اب بتاؤ کہ کیوں تم نے یہ نافرمانی کی ہے، گناہ تم نے کیوں کیا ہے. تو حضرت آدم نے تو عورت کی طرف اشارہ کر دیا کہ بیوی کی طرف کہ جی میں نے تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا تھا اور اس طرف مائل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر عورت کی طرف متوجہ ہوا اور عورت سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا. تو حضرت عورت نے یعنی جو حضرت آدم کی بیوی تھی اہلیہ تھی اما حوا، انہوں نے شیطان کی طرف آگے بات چلا دی کہ نہیں شیطان نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اگر شیطان ہمیں گمراہ نہ کرتا تو ہم کبھی یہ گناہ نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان سے پوچھا
اور پھر آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی. حضرت آدم کے لیے بھی سزا مقرر کی, اور عورت کے لیے بھی سزا مقرر کی, اور شیطان کے لیے بھی سزا مقرر کی. تو آدم کے لیے یعنی انسانوں کے لیے اور حضرت آدم کی اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی وہ یہ تھی کہ تو خون پسینے کی محنت سے روزی کمائے گا. یہ سزا تھی جو انسانوں کو دی گئی اس گناہ کے نتیجے میں بائبل کے بقول. اور جو عورت کو سزا دی گئی وہ یہ تھی کہ تو درد ذیل سے بچہ جنے گی, یعنی جب پیدائش ہوگی بچے کی تو اس کے نتیجے میں تجھے سخت تکلیف سے گزرنا پڑے گا. اور پھر ساتھ یہ کہ مرد تیرے اوپر حکومت کرے گا, یعنی تو مردوں کے تابع رہے اور وہ حاکم ہوگا تیرے اوپر. تو یہ عورت کے لیے سزا. اور سانپ جس کو شیطان کے طور پہ پیش کیا گیا ہے بائبل میں, اس کو سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دی بائبل کے مطابق کہ تو زمین کے اوپر لیٹے گا اور مٹی تیری خوراک ہوگی. اب یہ تین سزائیں ہیں جو بائبل کے مطابق حضرت آدم کو اور ان کی اہلیہ حوا کو اور شیطان کو دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس گناہ کی سزائیں یہ تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ وفات دے کے وہ سارے گناہ بخشوا دیے, اور جب یہ گناہ بخشا جا چکا ہے اور معاف ہو چکا ہے اور اس کی سزا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جا چکی ہے, تو پھر یہ سزائیں ختم ہونی چاہیے. جو سزائیں اس وقت دی گئی تھی اس گناہ کی, کیونکہ گناہ کو بخشا گیا ہے اور گناہ کے بخشے جانے کے بعد سزا کا ختم ہونا ضروری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں مشاہدہ یہی ہے کہ وہ سزائیں تو جاری ہیں. مرد اب بھی روزی محنت سے کماتا ہے, خون پسینے سے کماتا ہے. عورت کو اب بھی بچہ پیدا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. ہاں, حکومت والی بات جو ہے اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلے مردوں کی حکومت ہوا کرتی تھی عورتوں کے اوپر, اب آہستہ آہستہ عورتوں کی حکومت جو ہے وہ بھی مردوں کے اوپر آنا شروع ہو گئی ہے. اس کے اوپر تو دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن جہاں تک درد ذیل کی بات ہے وہ تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو ابھی تک. سانپ ابھی بھی زمین کے اوپر نہیں اور مٹی کھاتا ہے. تو اگر یہ سزائیں جاری ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کفارہ ادا نہیں ہوا, وہ گناہ نہیں بخشا گیا. یہ جو افسانہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ وفات دے کے اور قبول کر کے تو نسل انسانی کے گناہوں کو بخشوا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل کو پڑھیں, قرآن تو بڑی واضح رنگ میں کہتے ہیں وما قتل وما سلبہ, لیکن بائبل کو بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بے شمار دلائل ایسے پائے جاتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت ہی نہیں ہوئے. اور جب آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت نہیں ہوئے تو اس سارے عقیدے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے اور کفارہ جو ہے وہ کلیہ بن بات ہو جاتا ہے. تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بہت سارے دلائل دیے ہوئے ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ان دلائل کے حوالے سے تفصیل سے بات کی جائے. ہاں, یہ بات ہے کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, انجیل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ اپنے گناہ کے بدلے میں وہی مرے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بیٹا جو ہے وہ باپ کی بلی کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور جو کھٹے انگور کھائے گا اسی کے دانت کھٹے ہوں گے. یعنی جو گنہگار ہے وہی اس گناہ کے بدلے میں مارا جائے گا, اسی کو سزا دی جائے گی. اس کا گناہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا, اس کے گناہ کے بدلے میں کسی اور کو نہیں مارا جا سکتا یا سزا دی جا سکتی. تو یہ جو آیات ہیں اگر ان کو بھی ہم سامنے رکھیں تو جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ پوری طرح باطل ٹھہرتا ہے اور اس کا رد آسانی سے ہو سکتا ہے. اب اگلی جو ٹکڑا ہے آیت کا وَلَا يُنصَرُونَ, آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يُنصَرُونَ, یہ جو انہوں نے بہانے کرے ہوئے ہیں اپنے آپ اپنے لیے کہ جی ہمارے گناہ کوئی اور اٹھا لے گا یا شفاعت ہو جائے گی, کوئی سفارش کر دے گا ہماری,
یہ جو سارے جو عقیدے انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے عقائد ہیں، یہ عقائد تمہاری مدد کرنے والے نہیں، غلام ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، یہ ان کے کام نہیں آنے والے، یہ چیزیں تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ ہاں، بچنے کا صرف ایک ہی طریق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آپ کھولا چھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، سچ کو قبول کر لو، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ ہے نجات کا ایک ہی واحد طریقہ، ورنہ یہ سارے بطلان جو ہیں، یہ سارے جو باتیں کیتے ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ان احسانات کا ذکر کرتا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتا رہا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اب بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو اس وقت بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں رہا کرتے تھے، لیکن مصر ان کا اصل وطن نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد ہے، حضرت اسحاق کی اولاد ہے، یعقوب کے بیٹے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تو کنعان چلے گئے اور وہاں جا کے جا بسے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ کنعان میں پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کنعان میں پیدا ہوئے، اور پھر آپ کے جو 12 بیٹے ہیں وہ بھی کنعان میں ہی پیدا ہوئے۔ لیکن پھر ہم جانتے ہیں، قرآن کریم میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف جو ہے وہ گم ہو گئے، پھر ان کو مصر لے جایا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت میں آ گئے، وزیر بن گئے، قحط سالی ہوئی، اور اس قحط سالی میں پھر جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے وہ غلہ میں لانے کے لیے وہ مصر جاتے تھے، اور پھر پتہ چلا کہ اچھا وہ جو وہاں غلہ تقسیم کرنے والا شخص ہے وہ تو یوسف علیہ السلام ہے، تو حضرت یوسف نے اپنے باپ اور باقی سارے بھائیوں کو مصر بلا دیا تھا۔ تو اس طرح یہ جو حضرت یعقوب اور آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ کنعان سے مصر منتقل ہو گئے۔ تو پھر لمبا عرصہ 600 سال، یعنی حضرت یعقوب سے لے کے حضرت موسیٰ تک تقریباً 500-600 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو 500-600 سال یہ مصر میں ہی رہے، اور کچھ عرصہ تو وہاں مصر میں ان کے لیے مشکلات نہیں تھی، لیکن پھر فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر اور جو حکومتیں تھیں مصر کی، انہوں نے کیونکہ یہ غیر قوم تھے تو ان کے اوپر شدید مظالم کرنے شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ اذ نجیناکم من آل فرعون، کہ وہ فرعون تو تمہارے اوپر شدید مظالم کیے کرتا۔ اب وہ مظالم کیا تھے کہ انہیں شدید قسم کی مشقت میں ڈالا جاتا تھا، ان سے اینٹیں بنوانے کا اور مزدوری کا کام لیا جاتا تھا، اور اسی طرح جو کھیتی باڑی کا کام ہے وہ ان لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ تو بڑی مشقت میں ان کو ڈالا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے عذاب بھی تھے، دوسرے مسائل، اور پوری طرح کہہ لیں کہ جیسے جس کو جرمن میں کہتے ہیں نا کہ فالٹڈ تھے یہ، اور فالٹ تھے یہ قوم جو تھی۔ تو اس نجیناکم من آل فرعون، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان مظالم سے، فرعون کے مظالم سے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب، سخت تکلیف دہ عذاب کیا کرتے تھے، اور جیسے میں نے کہا ایک تو مشقت کا عذاب، مزدوری کا عذاب، ہتھیاروں کا کام ان سے لینا کہ وہ اینٹیں پاتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی عذاب کی قسم ہے کہ یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہاری نسل کی خوشی کرنا چاہتا ہے کہ ان کی نسل ہی نہ آگے جائے، اور بیٹے پیدا ہوتے تو بیٹوں کو قتل کر دیتے، اور کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو لیکن بیٹوں کو قتل کر دو۔ اور حضرت مسلم نے فرمایا کہ وہ ذبح نہیں کرتے تھے، یہاں جو ذبح کا لفظ ہے یذبحون، کہ وہ ذبح کیا کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ چھری سے ان کے گلے کاٹتے تھے، بلکہ ان کو قتل کر دیتے تھے، پیدا ہوتے ہی مار دیتے۔ بھائیوں کو یہ حکم تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر اسی وقت تم اس کو قتل کر دو،
या ये कि उनको दरिया में बहा दो, कई तरीके थे उनके लड़कों को कत्ल करने के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो उस वक्त भी आप जानते हैं कुरान करीम में ये लिखा हुआ है कि उनकी वालदा ने फिर उनको दरियावत किया था, किसी चीज़ के ऊपर रख के दरिया में डाल दिया था कि मेरा बेटा जो है शायद इस तरह बच जाए वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो युद्धना नागों को तुम्हारे बेटों को जिमा करते थे, कत्ल करते थे। वह यस्तायून निसाकुम और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। वफी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस चीज में तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ी आजमाइश। और इस आजमाइश में उनको डाला गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो मुस्लिम लोगों की तहकीक के मुताबिक उस वक्त जो फिरौन था वो रामसेस सानी था। तो आगे फरमाया कि इस फर्क न बेकुमुल बहरा। अब ये जो सारे आगे जो कहानी है, बाकी किस्सा जो है वो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे बयान किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ चले गए, फिर मदियन से अल्लाह ताला ने वापस भेजा और कहा कि अब जाओ फिरौन को तबलीग करो, फिरौन के दरबार में जाओ। उन्होंने हज़रत हारून कहा कि हज़रत हारून को भी मेरे साथ भेज दो, मेरी ज़ुबान पूरी तरह बोलती नहीं है, मैं सही तरह वहाँ अपनी बात बयान नहीं कर सकूँगा, वगैरह वगैरह। और जब तमाम हुज्जत उनके ऊपर हुई है तो ये भी आता है कि क्योंकि वो जालिम लोग थे, अल्लाह ताला ने फिर फिरौन की जो कौम थी उनको भी कई किस्म के अज़ाब किए। और कुरान करीम में उन अज़ाबों का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सैलाब और तूफान भेजा, ये भी एक अज़ाब था। फिर टिड्डी दल का अज़ाब, फिर जुएं उनके अंदर पैदा हो गई, फिर मेंढक इतने बढ़ गए कि वो एक मुसीबत बन गई उस कौम के लिए। फिर खून का अज़ाब था। और फिर ये भी है कि जब अज़ाब आता तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते कि आप दुआ करें कि ये अज़ाब हमसे टल जाए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अज़ाब का भी कहते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनके पास गए, हज़रत हारून भी साथ थे। उन्होंने कहा कि देखो मैं अपनी कौम को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दे दो। तो उन्होंने जब दुआ के लिए कहा तो ये भी लालच दी कि तुम दुआ करो, जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी तो मैं बनी इसराइल को तुम्हारे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाऊंगा, इजाजत दे दूंगा। तो बहरहाल इजाजत तो उसने ना दी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं के नतीजे में और उसकी बदौलत अल्लाह ताला अज़ाब जो है वो उनके ऊपर से डालता रहा और अज़ाब की जो शिद्दत थी वो कम हो जाती थी। और ये इसी वजह से था कि माँ को रसूला कि जब तक अल्लाह ताला उस वक्त तक अज़ाब नहीं देता, जब तक रसूल न भेज दे और तमाम हुज्जत न हो जाए। तमाम हुज्जत हो गई, मूसा आ गए, मूसा ने पैगाम दे दिया और सारी बात पहुँचा दी। और उसके बाद फिर इस कौम के ऊपर जो है वो अज़ाब आने शुरू हुए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बड़े अज़ाब से पहले छोटे छोटे अज़ाब देता हूँ ताकि शायद जो कौम है वो समझ, शायद वो अकल करे और वो हदायत की तरफ आ जाए। तो ये जो अज़ाब उनके ऊपर आए इसके नतीजे में वो समझे नहीं, जैसे कि मक्के वालों के ऊपर भी अज़ाब आते रहे, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआओं का तो कहते रहे। यही भी मुशाबत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से ही जो मक्के वालों की तकलीफें थी वो भी टलती और वो भी आम से दुआएं करवाते थे। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर वो वक्त आया कि इस फर्क न बेकुमल बहरा, जब मूसा अलैहिस्सलाम की सारी कौम को लेके निकले हैं, फरार होने की कोशिश की है वहां से ताकि अपनी कौम को बचा के वहां से ले जाए और मिस्र के गुलामों से बनी इसराइल को निजात मिल जाए। और अल्लाह फरमाता है कि देखो कि उस वक्त को याद करो कि जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को काट दिया। अब जब निकले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके, बाइबल में तो वो तादाद बहुत ज्यादा लिखी हुई है, इतनी तादाद हो नहीं सकती क्योंकि रात में निकले। और पुराने करीम में भी आता है कि औहैना इला मूसा अन अस्रे इबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकलो और ये भी याद रखो कि तुम्हारा पीछा किया जाएगा।
तुम्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने ये भी खुशखबरी दे दी, वला तखाफू दरकम वला तख्शा, हाँ पीछा तो किया जाएगा लेकिन ये डर ना रखो कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा या तुम्हें पकड़ के तो सजाएं मिलेगी। ये जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये हो नहीं सकता। तो बाइबल कहती है कि 6 लाख मर्द थे। आप अंदाजा करें कि ये जो तादाद है अगर 6 लाख मर्द हो और उसमें औरतें भी शामिल करें, बच्चे भी शामिल करें, हमारी तजवीज़ जो जमात में हम उमूमन हिसाब रखते हैं ना, अच्छा जी कितने जिंदगान मर्द 12 मर्द हैं, कहते हैं कि अच्छा जी 50 हैं तो माल बराए करते हैं, 150 तजवीज़ हो। अगर 6 लाख मर्द थे तो मतलब ये हुआ कि कम से कम 18 लाख की तादाद की जिनको लेके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक निकले हैं। और ये बात अकल के खिलाफ है। 18 लाख लोगों को रात के वक्त लेके निकल जाए और फिरौन को बाद में पता चले, फौरी तौर पर पता न चले, तो ये बात अकल के खिलाफ है। लेकिन कुरान करीम कहता है, हाँ ये एक बात आती है कि फिरौन ये कहा करता था कि ये क्या लोग हैं, क्या हैसियत है बनी इसराइल की, खिलज़मतुन कलील, कहते हैं छोटा सा एक हकीर सा ग्रोह है ये लोग। तो उससे ये पता चलता है कि ये कोई 2 मिलियन 3 मिलियन की तादाद नहीं होगी, एक ग्रोह था। हो सकता है कि चंद हजार हों या लाख हों, लेकिन इतने नहीं थे कि वो मिलियंस में हो। तो जब वो समुद्र के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने समुद्र को तुम्हारे लिए फाड़ दिया। अब ये भी एक मामला है लोगों के लिए कि समुद्र कैसे फटते हैं। पीछे से फिरौन की कौम आ रही थी और उन्होंने कहा कि मूसा हम तो पकड़ेंगे, इतना खुद रखो, हम तो पकड़ेंगे। तो नहीं, डरो नहीं, हम नहीं पकड़े जाते। अल्लाह ने कहा पानी के ऊपर सौदा मार, और पानी जो है वो फट गया समुद्र, और वहां से रास्ता बन गया और वहां से बनी इसराइल गुजर गए आराम से। और जब फिरौन की कौम वहां आई और उन्होंने देखा कि पानी जो है वो नहीं है और वहाँ रास्ता बना हुआ है, वहाँ से बनी इसराइल को उन्होंने गुजरते हुए भी देखा। तो जब वहाँ उसके अंदर गए तो उनकी रथें जो है वो रेत के अंदर फंस गई और फिर पानी उसके ऊपर आ गया और वहाँ वो गर्क हुए। तो हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है और ये मद्दोजज़र के नतीजे में, यानी जब समुद्र का पानी चढ़ जाता है और असर करता है, ये इस वजह से हुआ था कि जब चांद जो है रात को अपने यौवन पे होता है तो उसके नतीजे में जो समुद्र का पानी है वो चढ़ जाता है, और जब चांद की रोशनी हल्की होती है तो समुद्र का पानी जो है वो फिर उतर जाता है। तो ये जो है ये बहर अहमर था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये दरियाए नील था। दरियाए नील जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि ये 12 कबाइल थे, ये भी कहते हैं मुफस्सिरीन को 12 कबाइल थे, और वहाँ जब दरियाए नील के सामने खड़े हो गए तो उन्होंने कहा मूसा हम तो नहीं जाएंगे, एक रास्ता बन गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे जब तक कि हम 12 रास्ते बन गए, क्योंकि 12 कबीले थे और हर कबीले के लिए अलग अलग रास्ता हो। और फिर ये कि हम जब गुजर रहे हों तो हमें से हर कबीला दूसरे कबीले को देख भी रहा हो कि वो खैरियत से इसमें से गुजर रहा है, तो ये तसल्ली भी हम चाहते हैं। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की तरफ रुजू किया, खुदा ने कहा कि अच्छा ठीक है, पानी के अंदर अपना सोटा दाखिल करो। जब दाखिल किया तो उसके अंदर सुराख बन गई, खिड़कियाँ बन गई, वो गुजर रहे थे और वो एक दूसरे को ऐसे देखते भी जाते थे कि दूसरे भी बड़ी खैरियत से यहाँ से गुजर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि दरियाए नील नहीं था, दरियाए नील हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में ये नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि उस वक्त की जो आबादी थी वो नील से, दरियाए नील से मशरक की जानिब थी। मिस्र में जो आबादी, मरकजी आबादी थी जहाँ ये बनी इसराइल रहा करते थे, वो दरियाए नील से मशरक की जानिब थी। और जहाँ उन्होंने जाना था किनान की सरजमीन, यरूशलेम, फलस्तीन, वहां उन्हें जाने का हुक्म था, तो वहां उन्होंने जाना था, तो वो वहां से शुमाल मशरिक की जाने। अब वहां से अगर आपने जाना है
اور دریا آپ کے مغرب کی جانب ہے، اگر تو آپ نے مغرب کی طرف جانا ہے تو پھر تو آپ کو دریا کراس کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ نے مشرق کی طرف ہی جانا ہے تو پھر تو دریا راستے میں آتا ہی نہیں، بالکل ایسے جیسے بیت الصبور سے میرے کہے کہ آپ فرید پر جاؤ تو مائنس جو ہے اس میں سے ہمیں نہیں گزرنا پڑے گا۔ تو ایسی تھا، وہ ایک طرف رہتے تھے دریا کے اور انہیں بالکل اس کے الٹ جانے انہوں نے جانا تھا، اس لیے دریا نیل کو راستے میں آتا ہی نہیں۔ ہاں وہ جو بحر احمر ہے وہ آتا تھا، اور وہاں بھی جو بالکل اس کے جو اس کا آخری حصہ تھا جہاں پانی چڑھتا ہے اور اترتا ہے، چڑھتا ہے اور اترتا ہے، یہ نہیں تھا کہ وہ سمندر کا درمیان والا حصہ تھا، وہ بالکل جہاں بحر احمر ختم ہوتا تھا، بحر سویز اس وقت نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب اگر مصر سے آپ نے آنا ہے تو آپ کو بیچ میں درمیان میں نہر سویز ملتی ہے، لیکن اس زمانے میں جو نہر سویز نہیں بنائی گئی تھی تو وہ سمندر جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وہ گزرے تھے، پانی چڑھتا تھا اترتا تھا، جب پانی وہ وہاں پہنچے تو پانی اتر گیا، وہ وہاں سے گزر گئے، جب فرعون کے کا لشکر اس کی فوج وہ اس میں سے گزرنے لگے تو ایک تو وہ وہاں ان کے جو رتھوں کے جو پیے تھے وہ ریت کے اندر دھنس کے وہاں سے ان کے لیے گزرنا مشکل ہو گیا، اور پھر پانی چڑھایا اور اس کے نتیجے میں پھر وہ وہیں غرق ہوتے ہیں۔ اور وہ جو فاصلہ ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وہ کوئی زیادہ نہیں تھا، وہ 2-3 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ ہے جس میں سے وہ گزرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کہ تم دیکھ رہے تھے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے، ہماری آنکھوں کے سامنے جو فرعون ہے وہ غرق ہوا تھا۔ حضرت مسلم موعود نے ایک اور بات لکھی ہے، حضور نے فرمایا کہ بالکل یہی واقعہ نیپولین کے ساتھ بھی ہوا کہ نیپولین جب مصر کو فتح کرنے کے لیے گیا ہے تو وہ اسی راستے سے گزرا، اور جب وہ گزرنے لگا وہاں سے تو پانی اترا ہوا تھا سمندر کا، وہ اس کی فوجیں چل پڑی، لیکن ابھی وہ پوری طرح وہاں سے پار نہیں کر پائے تھے کہ دوبارہ سے پانی چڑھ آیا، اور بڑی مشکل سے نیپولین کی فوج اور نیپولین جو ہے وہ جان بچا کے وہاں سے نکلی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی آل کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو اچھی طرح دیکھ رہے تھے۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو یہ جو فرعون ہے یہ وہ رامسس نہیں تھا، حضرت مسلم موعود کی تحقیق کے مطابق رامسس کے زمانے میں حضرت مسلم موعود پیدا ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اور من فتح جو فرعون تھا اس کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے حضرت مسلم موعود کی تحقیق کے مطابق۔ تو جب وہ فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب میں بنی اسرائیل کے خدا کے پورے معاملات ہوں، تو اللہ نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا، اب تمہارا ایمان جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو، فساد کرتے رہے ہو، ہاں آج ہم تمہارے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاؤ۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، جب موسیٰ چلا گیا 40 راتوں کے لیے طور کے اوپر چلا گیا تو اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس وقت اپنی جانوں کے اوپر اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے کہ 40 راتیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو یہاں 40 راتوں کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے 40 راتوں کا ذکر 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 30 راتوں کے لیے تم آ جاؤ، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 تھی، وہاں چلے گئے، 30 راتیں عبادت کی، اللہ نے کہا نہیں اب 10 راتیں اور ٹھہرنا ہے تمہیں، تو 10 مزید ٹھہر گئے، تو پھر اس طرح وہ 40 ہوئی ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، اور اس طرح جو میقات اللہ تعالیٰ کی تھی وہ مکمل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان چیزوں سے، ان واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے والے ہوں، اور اپنی دنیا اور آخرت سنبھالنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم رمضان سے
माफ फरमाओ।